بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور ہمارے نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کی یہ مبارک راتیں جن کو ہم طاق راتیں کہتے ہیں، مسجد میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی رہا، آخر عشرے کی ساری راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ گزارا کرتے تھے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کا اور مسجد آنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمارا وقت اللہ کے گھر میں عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ گزر جائے، اور اس وقت کے بیان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسی باتیں اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے کی توفیق دے دے کہ جن باتوں سے ہمارے اندر عبادت کا شوق، جستجو، جذبہ ایک دم سے پیدا ہو جائے اور ہم عبادتوں میں لگ جائیں۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، پیچھے نہ رہو، آگے بڑھو۔ سابقو یہ عربی جملہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مسابقت، مقابلہ۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بچے گراؤنڈ میں دوڑ لگاتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو آگے نکلتا ہے اس کو سب شاباشی دیتے ہیں۔ تو اس میدان میں بچوں کو دوڑ میں آگے نکلنا ہی ضروری ہوتا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، پیچھے نہیں رہنا، آگے نکلنا ہے۔ تو ہر بچہ چاہتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں، کوئی بھی بچہ پیچھے رہنے کو پسند نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے آگے نکلوں گا تو انعام ملے گا، تو وہ دوڑ لگاتا ہے خوب جذبے سے، شوق سے کہ آگے نکل جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ہمیں یہ میدان بنا کر دیا ہے، دنیا کا جو میدان ہے یہ آخرت کو پانے کے لیے، آخرت میں انعامات پانے کے لیے یہ بہترین مقابلے کا میدان ہے۔ اب ایمان والے اس مقابلے کے میدان کو سمجھتے ہیں تو اللہ والوں کو دیکھیں کیسی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، کیسی محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بعض بزرگان دین اللہ والوں کی حالت دیکھ کے ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو ہمت کتنی دی ہے۔ حضرت قاری یاسین صاحب فیصل آباد میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا بہت بڑا کام لے رہے ہیں۔ تقریباً ان کی عمر ہوگی 70 سال تو ہوگی، اور فیصل آباد میں بہت سارے مدرسے ہیں جو ان کے نام سے چل رہے ہیں۔
قرآن کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بہت آگے مقام دیا ہے۔ ملاقات کے لیے ایک دفعہ جانا ہوا فیصل آباد، تو ظہر کی نماز پڑھ کے ہم پیچھے بیٹھ گئے ان کے انتظار میں، حضرت قاری یاسین صاحب کے انتظار میں بیٹھے کہ ان سے نماز پڑھ لی، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ کے فارغ ہوں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ تو ہم بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے رہے کہ اب فارغ ہوں گے، اب فارغ ہوں گے۔ تو ہم نے ان کی خادم سے جا کر پوچھا کہ بھئی ہم تو حضرت سے ملنے آئے ہیں، ہم کراچی سے آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں کسی نے کہا تھا ظہر کی نماز یہاں پڑھ لو، تو حضرت تو نماز میں بھی مصروف ہیں۔ تو ان کے خادم نے بتایا، ان کے شاگرد تھے، کہ حضرت ظہر کے بعد نفلوں میں 3 پارے پڑھا کرتے ہیں، 70 سال کے ہیں، کھڑے ہو کر 3 پارے پڑھتے ہیں روزانہ۔ آپ اندازہ لگائیں 70 سال کی عمر میں ہر 10 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے، اور یہ میں رمضان کا عمل نہیں بتا رہا، عام دنوں کا۔ اور یہ تو وہ ہے جو میں نے دیکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ تہجد میں ان کا الگ قرآن چلتا ہوگا، تہجد کا الگ قرآن ہوگا۔ یہ تو ظہر کے بعد کا قرآن تھا، مغرب کی اوابین کا الگ قرآن ہوگا۔ پتہ نہیں کتنے قرآن روزانہ مختلف ترتیبوں سے چل رہے ہوں گے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا یہ دنیا میدان ہے آخرت کمانے کا، جن لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ میدان ہے تو وہ اس طرح محنت کرتے ہیں جن کی میں نے مثال دی آپ کو، کہ بھئی یہ آخرت کمانے کا میدان ہے، کھیلنے کا میدان نہیں ہے۔ ہم نے اس میدان کو دنیا کمانے کا میدان بنا لیا، اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں۔ اور اللہ والے اس میدان کو سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ میدان بنا کر دیا، یہ ماحول آخرت کمانے کا ہے، کچھ کرنا ہے ہم نے، وہ اسی فکر میں لگے رہتے ہیں، اسی میں دوڑ لگاتے ہیں، اسی میں جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے میری آخرت بن جائے۔ اب میں اس میدان کے مقابلے کا واقعہ سناتا ہوں۔ غالباً غزوہ تبوک کا واقعہ ہے یا کوئی اور غزوہ، غالباً زیادہ احتمال غزوہ تبوک کا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھئی تیاری کرو، اور جب کسی غزوے میں جاتے تھے تو پہلے اس غزوے کے لیے سارے لوگ اپنا اپنا مال لا کر مسجد میں جمع کرتے تھے، تاکہ یہ سارا سامان ادھر کام آئے گا میدان جہاد میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو حکم دیا، لے آؤ بھائی مال جمع کرو، تیاری کرو۔ تو سارے صحابہ اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق مال لا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دل میں سوچا کہ ہر دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر چیز میں مجھ سے آگے نکلتے ہیں، ہر نیکی میں مجھ سے آگے نکلتے ہیں، اب کی دفعہ میں ان کو آگے نہیں نکلنے دوں گا۔ یہ تھی صحابہ کے اندر نیکی میں آگے بڑھنے کا مقابلہ۔ یہ کوئی حسد نہیں ہے، یہ کوئی جلن و پڑن نہیں ہے، یہ شوق ہے کہ میں بھی اللہ کا قرب حاصل کروں۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے ایک مناسبت ہوتی ہے، جب وہ گاڑی چینج کرتے ہیں تو یہ بھی گاڑی چینج کرتا ہے، جب وہ کوئی چیز چینج کرتے ہیں تو یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے کہ میرے دوست نے گاڑی چینج کری میں بھی چینج کروں گا۔ تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو آپس میں بہت مناسبت تھی، بہت دوستی تھی، اور ہم عمر تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اب کی دفعہ میں جیتوں گا، آگے نکل جاؤں گا، اور اپنے گھر کے سارے سامان کو جمع کیا، جتنا گھر میں سامان تھا، اور اس میں سے آدھا سامان کیا، آدھا گھر والوں کو دے دیا اور آدھا سارا اٹھا کر لے آئے، بقیہ آدھا اٹھا کر لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کیا لائے ہو؟ کیا اللہ کے گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ گھر والوں کو دے آیا ہوں اور ایک حصہ آپ کے لیے آیا ہوں، مجاہدین اسلام کے لیے، صحابہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لا رہے ہیں، سامان لا رہے ہیں، جو سامان تھا وہ سواریوں پر لدا ہوا ہے۔ سارا سامان لا کر حضرت ابو بکر صدیق نے مسجد نبوی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام میں رکھ دیا، لا کر قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا لائے ہو؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھی کرتے تھے اور حوصلہ افزائی بھی کیا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا، بڑا اچھا انداز تھا۔ ایک موقع پر ایک صحابی، اسی طرح سلسلہ شروع ہوا تو ایک صحابی ایک گندم کی ایک تھیلی لے کر آئے، آپ نے اس ایک گندم کی تھیلی کو اتنا بڑھایا، اتنی تعریف کری، 1 کلو ہوگی، 2 کلو ہوگی۔ یہ صحابہ فرمانے لگے کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ہمارے دلوں میں اتنا احساس، اتنا شوق پیدا ہوا کہ ہم سب اٹھ کے اپنے اپنے گھر گئے اور دیکھا کہ کس کے گھر میں گندم ہے، کس کے گھر میں گندم ہے۔ جتنی گندم تھی ہم سب اٹھا کر لانے لگے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول سب اٹھا کر لیا ہوں، گھر سے، گھر پہ جھاڑو پھیر کر آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ فرمانے لگے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر دیکھ کر دل میں کہنے لگے کہ اے عمر تو ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا، اے عمر تو ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ ایسا صحابہ میں آگے نکلنے کا جذبہ تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آسمان پر نیکیاں، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، ستارے۔ آپ نے ستاروں کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے غالباً کہا کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ آدمی جس کی اتنی ساری نیکیاں ہوں گی۔ دیکھیں شہر میں ستارے اتنے زیادہ نظر نہیں آتے، گاؤں دیہاتوں میں ستارے نظر آتے ہیں صحیح معنوں میں۔ آسمانوں کی جو رونق ہے، رات کی رونق، وہ دیہاتوں میں دکھتی ہے، شہر میں تو رونق لائٹنگ زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کہا کہ اللہ کے رسول وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کی اتنی ساری نیکیاں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ہیں، عمر کی اتنی ساری نیکیاں ہیں زندگی بھر کی۔ حضرت عائشہ افسردہ ہو گئیں کہ میرے ابا پیچھے رہ گئے، عمر کی زندگی بھر کی اتنی ساری نیکیاں تو میرے ابا کی تو پیچھے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ افسوس نہ کرو، حضرت ابو بکر صدیق کی تو ایک دن کی نیکیاں اتنی ساری ہیں، ابو بکر کی ایک دن کی نیکیاں اتنی، یہ تو عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ہیں۔ مقابلے کا میدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجا رہے ہیں، لگا رہے ہیں اور اپنے صحابہ میں جستجو بڑھا رہے ہیں، شوق بڑھا رہے ہیں کہ بڑھو، یہ ہے میدان نیکیاں کمانے کا، آخرت بنانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شوق پیدا کر رہے ہیں صحابہ میں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابہ تشریف لائے جو مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ جو مالدار ہوتا ہے وہی صدقہ خیرات کرتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں، نہیں تو بہت سارے مالدار ایسے جو نہیں کرتے۔ تو مالدار مال کے ذریعے صدقہ خیرات کر کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو کمزور درجے کے صحابہ جو مالی لحاظ سے کمزور تھے، یعنی اللہ نے ان کو اتنی وسعت نہیں دی تھی کہ وہ خرچ کر سکیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی اللہ کے رسول، جو مالدار صحابی ہیں وہ مال خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، ہم تو پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کو اللہ نے مال دیا ہے، ہمیں مال نہیں ہے ہمارے پاس، اگر ہمارے پاس مال ہوتا ہم بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، تم لوگ وہ عمل کرو، اس عمل کی برکت سے تم بھی مالداروں کے برابر پہنچو گے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اعمال کا مقابلے کا میدان بنا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ چھوڑو ان کو آگے جانے دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ آگے جا رہے ہیں تو جانے دو، نہیں کہا میں تمہیں بھی عمل بتاتا ہوں، تم ان کے برابر پہنچو گے۔ جیسے کوئی بچہ ہو میدان میں پیچھے رہ جائے تو ہم کہتے ہیں پریشان نہ ہو، ابھی تم سانس لو اور تھوڑا سا پانی وغیرہ پیو، اپنے آپ کو دوبارہ جو مقابلہ ہوگا اس میں تم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اس عمل کو شروع کر دو، تم ان کے برابر پہنچو گے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے اللہ کے رسول، جلدی سے بتائیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھا کرو اور رات کو سویا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو۔ ان تسبیحات کا اتنا ثواب ہے کہ مالدار مال خرچ کر کے جتنا ثواب کما رہے ہیں، تم ان تسبیحات کو پڑھ کر ان کے برابر پہنچ جاؤ گے۔ یہ صحابی بہت خوش ہو گئے، یہ صحابہ بہت خوش ہو گئے، یہ تو بہت اچھا عمل ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اب ہم ان کے برابر پہنچ جائیں گے۔ کچھ دنوں میں کیا ہوا کہ یہ عمل عام ہو گیا۔ عام اس طور پر ہوا کہ جو مالدار تھے ان کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ کمزور درجے کے صحابہ مالی لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ وہ مالداروں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا، وہ مال خرچ بھی کر رہے ہیں اور یہ عمل بھی کر رہے ہیں، پھر وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ تو اس موقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتا ہے، وہ پیچھے نہیں رہتا، وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں نے اپنی بات یہاں سے شروع کری تھی کہ رمضان کا مہینہ اور یہ مبارک راتیں، یہ قیمتی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اس لیے ہیں کہ ہم ان گھڑیوں میں دوڑ لگائیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، عبادت میں، نوافل میں، تہجد میں، دعاؤں میں، پیچھے نہ رہیں۔ بلکہ ہمارے بزرگ حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت کا انتقال ہو گیا، حضرت ڈاکٹر ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ ان کی خانقاہ میں وقت لگانے گیا تھا، تو شب برات کی رات تھی، تو شب برات کی رات وہ بیان کر رہے تھے، اور بیان اسی طرح کر رہے تھے کہ رات گزارنی کس طرح ہے۔ تو انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، وہ بات مجھے الحمدللہ اس بات کو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، 10 سال سے زیادہ ہو گئے، یہ بات کبھی کبھی یاد آتی ہے۔ حضرت فرما رہے تھے نفل کی نیت باندھ کے کھڑے رہو اللہ کے سامنے، جب تھک جاؤ نا تو ایک ٹانگ پہ سہارا لے لو، جب وہ ٹانگ تھک جائے دوسری ٹانگ پہ سہارا لے لو۔ تو فرمایا ٹیڑھے ہوتے رہو، اللہ کو یہ عادت تمہاری بہت پسند آئے گی۔ یعنی عبادت میں نفل کی نیت باندھ لی، مبارک رات ہے، کھڑے رہنا ہے اللہ کے سامنے، تو کھڑے کھڑے کیا ہے، تھک گئے دوسری ٹانگ پہ سہارا دو، اس ٹانگ پہ تھک گئے اس ٹانگ پہ سہارا دو، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ ہمارا کوئی چوکیدار ہو اور وہ گیٹ پہ ڈیوٹی دے رہا ہو اور وہ اپنی ڈیوٹی میں اتنا مضبوط ہو کہ وہ تھک گیا ہے، بیٹھ نہیں رہا، ہم کیا کہتے ہیں، واقعی یہ ہے چوکیدار، یہ ہے اصل ذمہ دار، یہ اپنی ڈیوٹی صحیح نبھا رہا ہے۔ تو ہم تو بندے ہیں، بندے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، وہ اللہ رب العالمین ہماری بندگی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے؟ وہ تو قدردان ہے، وہ تو بہت قدردان ہے۔ بندے تو پھر ناقدرے ہوتے ہیں کہ چھوڑو ایسے ڈرامے کر رہا ہے، تھکا ہوا کا نہیں ڈرامے کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قدردانی کرتے ہیں، بہت قدردانی کرتے ہیں، بہت قدردانی کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، نوازتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، طاق راتوں میں جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرا جو بندہ آج کی رات شب قدر طاق راتوں میں، میرا جو بندہ آج کی رات جس حال میں عبادت کر رہا ہے اس کو سلام کرو، مصافحہ کرو۔ تو ہمیں ان مبارک راتوں میں عبادت میں جبرائیل علیہ السلام دیکھتے ہیں، مصافحے کرتے ہیں، آسمانوں سے فرشتوں کی فوج اترتی ہے، فرشتوں کی فوج اترتی ہے۔ شب قدر بہت سارے علماء فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے بے تحاشا فرشتے اترتے ہیں، بہت اترتے ہیں فرشتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اترو اور میرے جو بندے عبادت میں لگے ہیں سب سے مصافحہ کرو، سب سے گلے ملو، اس قدر تیزی سے فرشتے اترتے ہیں۔ تو میں نے جمعے کے بیان میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جس نے اعتکاف کیا یا جس نے ان 10 راتوں کو جاگ کر گزار لیا عبادت میں، اس کو شب قدر مل گئی، اس کو شب قدر مل گئی۔ کیونکہ مسجد میں آ گیا تو کوئی مقصد لے کر آیا نا کہ کچھ کرنا ہے، تو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، دعائیں کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو یہی عمل ہے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا۔
تو میں حضرت ڈاکٹر ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بیان فرما رہا تھا کہ شب برات کی رات تھی اور مغرب کے بعد کا یا عشاء کے بعد کا بیان ہو رہا تھا حضرت کا. حضرت فرما رہے تھے کہ بھئی کیسے عبادت کرنی ہے، جذبہ دے رہے تھے، جذبہ دے رہے تھے. اور یقین جانیے پوری مسجد بھری ہوئی تھی. حضرت کے اس بیان کے بعد ایسا کرنٹ لگ گیا اندر، ایسا کرنٹ لگ گیا کہ یار حضرت نے اتنی بڑی بات فرما دی ماشاء اللہ سے کہ اگر ایک ٹانگ تھک جائے تو دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو جانا، دوسری ٹانگ تھک جائے ٹیڑھے ہو جانا، کبھی اس طرف ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو دکھانا. اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پسند کریں گے کہ دیکھو میرا بندہ کیسے ٹیڑھا ہو رہا ہے، ادھر ادھر ہو رہا ہے. یہ بات ایسی یعنی کئی سالوں والی بات ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ رات کو اٹھنے کی توفیق دیتے ہیں، رات کو ان مبارک راتوں میں، تو یہ سوچ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کو کوئی ہماری ادا پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ادا پسند آ جائے، کوئی عمل پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم پر مہربانیاں کر دیں، ہمارا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، اللہ کی مہربانی ہو جائے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے. دکھاوا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے بڑا عبادت گزار ہے، لوگ دیکھ کر کہیں گے واہ بڑی محنت کر رہے ہیں. نہیں، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کہ اللہ دیکھ کے خوش ہو جائیں. اتنا سوچیں. اچھا اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی خیال آتا ہے ریاکاری، لوگ دیکھیں گے، آنے دیں. جب عبادت شروع کر رہے ہوں، ہمارے حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب فرماتے ہیں اخلاص سے عبادت قبول ہوتی ہے، دکھاوے سے عبادت قبول نہیں ہوتی، چاہے پوری رات نماز پڑھتے رہو. پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر تم اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو کیسے کرو گے؟ فرمایا کہ جب عبادت شروع کر رہے ہو اس وقت خیال کر لیا کرو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور جب عبادت شروع ہو گئی بعد میں خیال آتا رہے کسی اور کا بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں اب کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ بعد میں خیال آتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے بڑی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں تو خیال ہے یار یہ تو اخلاص کے خلاف ہے. حضرت فرماتے نہیں، جس وقت عبادت شروع کر رہے ہو اس وقت یہ سوچو کہ بھئی اللہ خوش ہو جائیں، اللہ دیکھ کر راضی ہو جائیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ دیکھے گا بولے گا واہ، اللہ دیکھیں گے تو کیا دیں گے؟ مخلوق دیکھ کر تو صرف واہ بولے گی، اللہ دیکھ کر کیا دیں گے؟ سارے خزانے برسا دیں گے، ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی. اس طور پر اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑے رہنا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کتنے بڑے محدث گزرے ہیں، کتنے بڑے اللہ والے تھے. دن بھر حدیث کا درس دیتے تھے، دن بھر دین کی خدمت، اور رات کو اللہ کے سامنے اپنے گھر کی چھت پر ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے زمین میں درخت گاڑ دیا جائے، لکڑی گاڑ دی جائے تو کیسے سیدھی ہوتی ہے. زمین میں اگر بانس لگا دیا جائے تو بانس کیسا ہوتا ہے؟ بالکل سیدھا ٹیڑھا. عبداللہ بن مبارک دن بھر احادیث کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. اس سے اندازہ لائیں کتنے بڑے محدث کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کی بات بتا رہا ہوں کہ دن بھر حدیث پڑھایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو. امام بخاری بھی ان کے شاگرد ہیں. اور رات کو اللہ کے سامنے تہجد میں ایسے کھڑے ہوتے تھے سیدھے، جیسے زمین میں ڈنڈا گاڑ دیا جائے تو وہ ٹیڑھا نہیں ہوتا، سیدھے کھڑے رہتے تھے. پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، لوہار تھا، لوہار کا کام کرتا تھا. اس کا جب انتقال ہو گیا، اس کے کسی دوست نے دیکھا کہ جنت میں مزے کر رہا ہے. اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ میں مزے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دنیا میں خواب میں دکھا دیتے ہیں، بھائی یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے. اچھی حالت بھی دکھاتے ہیں، بری حالت بھی دکھا دیتے ہیں. تو اس لوہار کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہ مزے کر رہا ہوں. بڑا حیران ہوا کہ لوہار ہے اور مزے کر رہے ہیں. کس کے ساتھ مزے کر رہے ہو؟ عبداللہ بن مبارک کے ساتھ مزے کر رہے. یہ شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس لوہار کے گھر آیا. انسان کو جستجو ہوتی ہے نا، پتہ تو چلے کون سا ایسا عمل ہے جو مزے کر رہا ہے، ہم بھی وہ عمل کریں گے. میں ایک بات بتاؤں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ کو وہاں پہ نا کسی کے چلنے کی آواز آئی، آسمان اوپر کسی کے چلنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کس کے پاؤں کی آوازیں آ رہی ہیں، کون چل رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بلال حبشی کے پاؤں کی آوازیں ہیں. جبرائیل فرمانے لگے کہ یہ آپ کا بلال ہے جو رنگ کا کالا ہے
نسل کا غلام ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مقام کیا ملا کہ زمین پہ چل رہے ہیں، آسمانوں پر پاؤں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں. یہ مقام ہے. یعنی کسی کے رنگ و نسل سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان و یقین اور تقوی سے کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ میرا صحابی اتنا بڑا مقام والا، میرا صحابی اتنا اونچا مقام. آپ معراج کے بعد جب وہ آسمانوں سے سیر فرما کر تشریف لائے تو آپ نے بلال کو پوچھا اگلے دن، بلال ہم نے تمہاری پاؤں کی آوازیں آسمانوں پہ سنی، کون سے ایسا عمل کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں ایسا مقام دیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں، میں کون سا کیا عمل، جو آپ سے سیکھا ہے وہی کرتا ہوں. ہاں بس اتنی عادت ہے جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، اس کی پابندی کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بس یہی تمہارا عمل اللہ کو پسند آ گیا، کوئی بھی عمل پسند آ نہیں. تو اس لوہار کا عمل جاننے کے لیے اس کا دوست جس نے خواب میں دیکھا تھا اس کے گھر گیا، بیوی سے جا کر پوچھا بھائی تمہارا شوہر کون سے ایسا عمل کرتا تھا؟ اس پردے سے اس کی بیوی سے پوچھا ہوگا کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا ہے، وہ جنت میں مزے کر رہا ہے. اس کی بیوی نے کہا لوہار تھا، لوہار کا پیشہ کرتا تھا. لوہار کا کام یہ ہوتا ہے، پہلے زمانے میں لوہا کاٹنے کے لیے لوہے کو گرم کیا جاتا تھا، پھر اس پہ چوٹ ماری جاتی تھی تو لوہا ٹوٹ جاتا تھا. پہلے زمانے میں بھٹی میں بھٹیاں ہوتی تھیں، اب بھی ہیں بعض جگہوں پر، لوہے کو اس بھٹی میں گرم کرتے تھے، پھر اس پہ چوٹ مارتے تھے، لوہا الگ ہو جاتا تھا. اس کی بھی کہنے لگی لوہار تھا، ایک جاہل انسان تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی اس کے پاس، جاہل تھا. تو بھائی صحیح ہے، لوہار تھا، جاہل تھا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام تھا. وہ کیا کیا کرتا تھا بتاؤ؟ اس کی بیوی نے کہا میں نے اس کی زندگی میں کوئی خاص عمل نہیں دیکھا. نمازیں جیسے عام مسلمان پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتا تھا، قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا. پھر 2 کام میں نے اس کی زندگی میں دیکھے ہیں، مجھے امید ہے کہ ان 2 کاموں کی برکت سے اللہ نے یہ مقام دیا اس کو. اس کی بیوی دیکھیں، بیوی جس چیز کی ضمانت دینا وہ بڑی پکی بات ہوتی ہے. گھر والے جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، باہر کے لوگوں کو اتنا نہیں پتا جتنے گھر والوں کو پتا ہوتا ہے. تو کیا عمل تھا؟ 2 عمل میں نے دیکھے. ایک عمل تو اس کا یہ تھا کہ لوہا پیٹا کرتا تھا، توڑا کرتا تھا، لوہا گرم کیا کرتا تھا. جب لوہا بہت دیر میں گرم ہو جاتا تھا تو اس کو فوراً چوٹ لگانی ہوتی، فوراً، کیونکہ اگر ٹھنڈا ہو گیا تو پھر دوبارہ گرم کرنا پڑے گا، تپانا پڑے گا، انگارہ بنانا پڑے گا. جب انگارہ بنتا ہے تو چوٹ لگتی، ٹوٹ جاتا ہے. تو کہتے ہیں، اس کی بیوی کہنے لگی بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بہت دیر تک لوہا گرم کرتا 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 گرم جب ہو جاتا تھا پھر یہ اپنا اٹھاتے نا توڑا اس کو مارنے کے لیے. تو بسا اوقات ایسا تھا توڑا یوں اٹھایا اور ادھر سے اذان کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ اپنے ہتھوڑے کو پیچھے پھینک دیتا کہ اب اللہ کا حکم آ گیا. لوہا گرم ہے، ایک چوٹ لگنے کی دیر ہے، ایک چوٹ لگنے سے کام ہو جائے گا. نماز ابھی کھڑی نہیں ہوئی، نماز میں بھی 15 منٹ باقی ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں نا بہت دیر ابھی کام کرتے رہو کام کرتے رہو. کہا نہیں، میرا شوہر، میرا سر کا تاج اللہ کے حکم کو اتنی اہمیت دیتا تھا کہ لوہا گرم پڑا ہوا ہے، ایک چوٹ لگانی ہے نہیں. یہ کہتا رہا نہیں، اب میرے اللہ نے کہا حی علی الصلاۃ، ادھر آ جاؤ، مسجد آؤ. تو یہ لوہے کو یوں بھی، ہتھوڑے کو یہاں بھی نہیں لاتا تھا، پیچھے پھینک دینا، چھوڑ دیا اپنی نماز کے بعد. کتنی بڑی خوبی ہے، خوبی دیکھنے کتنی بڑی ہے. جہاں اذان، اللہ کا حکم، بلاوا آ گیا، اب سب چیزیں ختم، اب کہاں جائیں گے؟ مسجد جائیں گے. ایسی جب یہ خوبیاں زندگی میں ہوتی ہیں پھر مقام بھی کیا ملتا ہے کہ زندگی دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھا دیتے ہیں دیکھو جنت میں بس یہ کر رہا ہے. ایک خوبی. دوسری خوبی کیا تھی اس کی بیوی کہنے لگی لوہار تھا، سارا دن محنت کرتا تھا، رات کو تھکا ہوا آتا تھا. لوہار آدمی تھک جاتا ہے کیونکہ مشقت والا کام ہے نا. ایک تو ہوتا ہے نا ایک آج کل تو بہت آرام دہ کام، سارا دن اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ بھی تھک جاتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں تھکے سارا دن آفس سے آئے کہ سارا دن اے سی میں بیٹھے رہیں.
او تہجد میں اٹھتے ہو، تہجد پڑھو، بھائی سارا دن آفس میں بیٹھا بیٹھا تھک جاتا ہوں، تو اے سی میں بیٹھ کے بھی لوگ تھکتے ہیں، وہ لوہار تھے، تو بیوی کہنے لگی سارا دن بیچارہ تھک جاتا تھا، تو رات کو جب یہ آتا تھا گھر پہ تو ہمارے پڑوس میں تھے عبداللہ بن مبارک، پڑوسی تھے، کہہ رہے ہیں رات کو جب یہ سونے کے لیے لیٹتا تو چھت پر نظر پڑتی تھی، اس زمانے کے گھر قریب قریب ہوتے تھے، جب چھت پر نظر پڑتی تھی تو دیکھتا تھا کہ عبداللہ بن مبارک لکڑی کی طرح سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، تو مجھ سے کہتا تھا، بیوی کہہ رہی ہے میرے شوہر مجھ سے کہتے تھے اے کاش میں لوہار نہ ہوتا، کوئی ہلکا پھلکا پیشہ ہوتا، محنت کم ہوتی، تو میں بھی عبداللہ کی طرح ایسے عبادت کرتا رات بھر، میں بھی عبداللہ کی طرح اس طرح رات بھر کھڑا رہتا اللہ کے سامنے، میں بھی اللہ کی عبادت ایسے کرتا، لیکن میں تھک جاتا ہوں، اپنی بیوی سے کہتا میں تھک جاتا ہوں، لوہا پیٹتے پیٹتے تھک جاتا ہوں، میرے کندھے ختم ہو جاتے ہیں، میرا جسم چور ہو جاتا ہے، رات کو ہمت نہیں ہوتی کچھ کرنے کی، سو جاتا ہوں۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کرتا کچھ نہیں تھا رات کو، صرف عبداللہ کو دیکھ کر حسرت کرتا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے حسرت پر بھی اللہ وہ ثواب دے دیتے ہیں جو کرنے والے کو دے رہے ہیں، سچی حسرت ہو، سچی طلب ہو، سچی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ وہی ثواب دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، تو اس نے سننے والے نے کہا بھائی یہی دو عمل ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی دو عمل کی بدولت اس کو یہ مقام دے دیا، وہی اللہ کی طرف سے دین ہے۔ اب اتنی ساری باتیں ہمیں سننی ہیں، جستجو ہمارے اندر لگ جائے کہ ہم نے بھی کچھ بننا ہے، ہم نے عبداللہ بن مبارک بننا ہے، انشاءاللہ بولے سارے عبداللہ بن مبارک کی طرح عبادت کرنی ہے، ایسا جذبہ ہو، ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح آگے بڑھنا ہے، ہم نے مقابلے میں پیچھے نہیں رہنا، ہم نے بھی اپنے اللہ کو اپنی ادائیں دکھا کر خوش کرنا ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، پیچھے نہیں رہنا ہے، کرن لگ جائے، بس اللہ کرے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ شوق پیدا ہو جائے، ہماری زندگی اللہ کے لیے قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو پسند کر لیں، کوئی عمل ہماری زندگی کا پسند ہو جائے اللہ کو۔ ایک نوجوان تھا بیچارہ غفلت کی زندگی گزارا کرتا تھا، گناہ ہو جاتے تھے اس سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ ہدایت کیا ملی اس کو؟ اس نے کہا اب میں ایسی زندگی گزاروں گا کہ کوئی بھی نیکی نہیں چھوڑوں گا، اور اس نے اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس نے کہا میں سارے اللہ والوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس جاؤں گا اور سب سے پوچھوں گا کہ اگر آج آپ کو معلوم چل جائے آپ کی زندگی کا آج آخری دن ہے تو کون سا عمل کریں گے؟ تو یقینی بات ہے ہر ایک اچھا عمل کرے گا۔ اگر ہمیں معلوم چل جائے ہماری زندگی کا آج آخری دن ہے، اس کے بعد زندگی ختم ہے، تو ہم کوشش کریں گے نا آج کا دن سب سے اچھا گزار لو تاکہ اللہ کے پاس جائیں تو کچھ لے کر جائیں اچھا۔ تو اس نوجوان نے سوچا کہ میں سارے بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس، علماء کے پاس جاؤں گا اور ان سے یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ کو یہ معلوم چل جائے آپ کی زندگی کا آج آخری دن ہے تو کون سا عمل کریں گے؟ تو سب کے پاس گیا، چکر لگایا، کوئی کہتا تھا مجھے پتہ چل جائے اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہے تو سارا دن نماز میں گزاروں گا، کہ نماز کی حالت میں اللہ کے پاس جاؤں۔ کوئی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے آخری میری زندگی کا آخری دن تو میں روزہ رکھوں گا، تو روزے کی حالت میں اللہ کے پاس جاؤں۔ کوئی کہتے ہیں مجھے پتہ چل جائے میری زندگی کا آخری دن ہے تو میں سارے دن دعائیں کرتا رہوں گا اللہ سے کہ آخرت اچھی ہو جائے۔ آخر میں ایک بزرگ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ مان لیں کہ بیٹا قریب آ جاؤ، میں نے اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ رکھا ہے، میں نے اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھا ہے، اس لیے اب کسی عمل کی گنجائش نہیں ہے، میں نے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر سارے عمل کر ڈال، جتنے عمل تھے سب کر ڈالے، اب کسی اور عمل کی گنجائش نہیں، کوئی عمل چھوڑا نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے زندگی، اس کو کہتے ہیں زندگی، کہ اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر انسان گزارے کہ بھائی کب پتہ اللہ کے پاس چلے جائیں۔ تو بھائی یہ رمضان، یہ مبارک گھڑی، یہ 21ویں شب، یہ طاق رات، ہو سکتا ہے شب قدر ہو، اور یقین بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہو، یقین سے بھی ہو سکتا ہے
تو اس لیے ہم اس شب قدر کو، آج کی رات کو ایسے گزاریں کہ واقعی شب قدر ہے. جیسے ہمیں پتہ چل گیا آج شب قدر ہے، بس اب ہمیں جیسے ہمیں معلوم چل گیا آج شب قدر ہے تو ہم کیا کریں گے بتائیں؟ پوری رات عبادت میں، جیسے وہ نوجوان کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو پتہ چل جائے آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو کیا کریں گے، تو پوری رات پورا دن نماز میں گزاریں گے. تو اگر ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے تو ہم کیا کریں گے بتائیں بھائی؟ بتائیں، اگر آج آپ کو پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے آپ کیا کریں گے؟ نماز میں گزاریں گے. ہاں کہ بھائی آپ کیا کریں گے نماز میں؟ یعنی اگر اندازہ ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے آگے روتے ہوئے گزاریں گے، نماز میں گزاریں گے، تلاوتوں میں گزاریں گے، دعاؤں میں گزاریں گے، اللہ سے مانگتے ہوئے گزاریں گے، بس جلدی جلدی سمیٹ لیں گے. اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مانگو میں دوں گا، اور یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مانگو میں دوں گا، تو کیا مانگیں گے؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ مانگو میں دوں گا، کیا مانگیں گے؟ جو دل کی حاجت ہوگی انسان اللہ کے سامنے رکھ دے گا کہ بھئی جلدی سے رکھ دو، اللہ کہہ رہے ہیں مانگو، مانگو دوں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ بات سچی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں مغرب سے لے کر سحر تک، سحر کے وقت تک اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مانگو میں دوں گا. ہر رات، یعنی آج کی رات بھی اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے آفر لگی ہوئی ہے، مانگو میں دوں گا. دنیا میں کہیں آفر لگ جائے سارے جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ 50% ڈسکاؤنٹ ہے، پیسے پھر بھی لے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں بس بغیر لیے جو مانگو دوں گا. میں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں لے رہے، بس مانگو میں دوں گا. تو بھائی اس پر یقین ہے اللہ کی طرف سے صدا لگ رہی ہے، تو یقین ہو گیا نا، تو پھر مانگنا ہے، پھر آج کی رات مانگنی ہے. اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے تو پھر کیسے گزارنی ہے؟ نماز میں، تلاوت میں. تو بس اب یہ ہماری یہ رات جو ہے بس یہ سمجھ لیں کہ یہ شب قدر ہے. اب جیسے ہم یہاں سے فارغ ہوں تو بس یہ سوچ کر لگ جائیں کہ یہ شب قدر ہے، یہ سوچ کر عبادت کریں کہ یہ آج شب قدر ہے، یہ سوچ کر یہ یقین سے بولیں اللہ آپ نے کہا ہے میں مانگوں میں دوں گا، اللہ آپ نے کہا ہے مانگو، میں یہ مانگ رہا ہوں مجھے دیں، میں یہ مانگ رہا ہوں مجھے دیں، میری یہ پریشانی دور کریں، اللہ میری یہ ضرورت ہے آپ دیں، آپ نے کہا میں دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ نے کہا ہے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ میں مصیبت دور کروں گا، میری یہ پریشانی آپ دور کریں، آپ نے کہا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں انشاءاللہ. اس طرح جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اور یقین کے ساتھ مانگیں گے انشاءاللہ سب مل جائے گا، ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی، سارے کام بن جائیں گے، شب قدر بھی مل جائے گی انشاءاللہ. تو کوشش یہی کریں کہ رمضان کی جو آخری عشرے کی راتیں نا، یہ ساری راتیں ایسے ہی گزاریں کہ ہر رات قیمتی ہے، ہر رات مانگنے والی ہے، ہر رات عبادت والی ہے. ہر رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، ہر رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عام دنوں میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، اتنے آرام سے اٹھتے تھے کہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دبے دبے پاؤں رکھ کر جاتے تھے کہ کوئی اٹھ نہ جائے، اتنا آرام کا خیال کرتے تھے گھر والوں کے. لیکن رمضان کی آخری راتوں میں آپ اٹھاتے تھے، ہمیں لگاتے تھے تم بھی کرو عبادت. سنا نہیں ہے، آخری عشرے کی راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، عورتوں کو لگاتے تھے اٹھو. عام دنوں میں تہجد کے لیے نہیں اٹھاتے تھے، لیکن رمضان کی آخری عشرے کی راتوں میں پوری رات گھر والوں کو جگاتے تھے، پوری رات اٹھو. تو جس طرح ہم نے عبادت کرنی ہے اپنے گھر والوں کو بھی اس عبادت میں لگانا ہے. اور یہی یہ آخری عشرے کی راتوں کا مقصد ہے، یہی ان راتوں کے یعنی گزارنے کا طریقہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ باتیں ہم نے کہی ہیں اس موقع پر قبول فرمائیں، عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے. اللہ کا ذکر کرنے سے